اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودو لو تدہنو فیدہنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم نے اسلام دشمن طاقتوں کے بارے میں فیصلہ کن انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سٹینس اور موقف کسی حد تک چھوڑ دیں، تو یہ بھی آپ کے ساتھ پھر نرمی کا رویہ رکھیں گے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب یہ وحی آئی تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بھائی بند ہیں، ہم ایک دوسرے کے عزیز ہیں، کیوں ہم آپس میں لڑیں؟ ہم دونوں کسی کوئی ایسی مشترکہ لائحہ عمل طے کر لیں جس پہ دونوں گھر خوش ہو جائیں۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ نے تجویز کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیا کریں، دوسرے دن آپ اور ہم سارے مل کے ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں۔ ناظرین گرامی، اسلام کے دشمنوں کی یہ حکمت عملی آج تک اسی طرح کارگر ہے اور کام کر رہی ہے۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ پچھلے دنوں میں بہت سارے مستشرقین نے اور اللہ کے دین کے دشمنوں نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن ہمیں بہت اچھی کتاب ہے قرآن، بس ہماری ایک شکایت ہے کہ اس میں سے جہاد کی آیات نکال دیں۔ اگر آپ قرآن میں سے جہاد کی آیات نکال دیں تو پھر قرآن ہمیں بھی قابل قبول ہے۔ تو ناظرین گرامی، علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کی ہمیشہ سے لڑائی ہے اور یہ باقی رہنی ہے۔ اچھا، دور حاضر میں جس کو آج اسلاموفوبیا کہتے ہیں، ناظرین گرامی یہ واضح رہے کہ یہ کوئی نیا فنومینا نہیں ہے۔ جب سے اللہ کا دین آیا ہے، بہت ساری قوتیں جن کو یہ دین حق قبول نہیں ہے وہ اسی چیز کا شکار ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی دشمنی کرنی ہے۔ البتہ دور حاضر میں جسے آج ہم اسلاموفوبیا اور ہماری حکومتیں اسلاموفوبیا کہہ رہی ہیں، ہمارا آج موضوع وہ ہے، اور آج کے پروگرام میں مختصر لیکچر میں ہم اس کا تازہ ترین پس منظر، ماضی قریب کا پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں کہ 1990 کی دہائی کے شروع میں جب رشیا ٹوٹ گیا، USSR ٹوٹ گیا اور کمیونزم کی موت واقع ہو گئی، تو مغرب کو اور یورپ کو اپنے لوکل ایجنڈے کے لیے ایک نیا دشمن درکار تھا۔ اپنے لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے انہیں ایک نیا دشمن، دنیا میں ایک نیا دشمن امریکہ نے دکھانا تھا، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اس میں یہودیوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ انہوں نے مغرب کو یقین دلا دیا کہ آئندہ سوک ٹریڈیشنز کا، جمہوریت کا، سیکولر سوسائٹی کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ مسلمان ہے اور اسلام ہمارا دشمن ہے۔ اس کا آغاز ماضی قریب میں کس طرح ہوا کہ 1992 اکتوبر میں نیو یارکر، ایک جو مجلہ چھپتا ہے نیو یارک سے، نیو یارکر، اکتوبر کے شمارے میں ایک ٹائٹل سٹوری چھپی یہودی برنارڈ لیویس کی۔ برنارڈ لیویس ایک بہت بڑا سکالر، یہودی سکالر، 1916 میں پیدا ہوا، ابھی 2-4 سال پہلے وہ فوت ہوا، اور وہ وائٹ ہاؤس ہی میں رہا اور امریکہ کے صدور کے قریب رہا، ایریا اسٹڈی اسپیشلسٹ کہلاتا تھا، اور اس کی بہت مشہور کتابیں دا کرائسس آف اسلام، واٹ وینٹ رانگ۔ لیکن اکتوبر 1992 میں اس کا آرٹیکل چھپا، دا روٹس آف مسلم ریج۔
नाज़रीन गिरामी, हमें तो अब चूँकि पढ़ने की आदत नहीं है, ना ही हमारी दीनी की आदतें ये पढ़ती हैं कि रसूल के बारे में क्या छप रहा है, कुरान के बारे में क्या छप रहा है। हम तो अपने ही मामलात को यहाँ पाकिस्तान में सुलझाते रहते हैं। आप हैरान होंगे कि इस यहूदी ने सीरत का बिल्कुल एक नया तारुफ करवाया। इसने सीरत का दरूर सब मुस्लिम रेज में ये तारुफ करवाया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में दो ही रोल थे। एक रोल तो उनका मक्का का था, जहां वो मकामी सिटी स्टेट ऑफ मक्का के बागी थे और वो बगावत पे आमादा रहे और उन्होंने ना उनकी कल्चरल रिवायात इख्तियार की, ना उनकी तरह उन्होंने शराब नोशी की, ना उनके मशागल इख्तियार किए मुशरिकीन मक्का के। आप उस कल्चर के भी बागी रहे। दूसरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल उसके बकौल मदीना का था, जहां वो हाकिम आला थे, सॉवरन थे, सिपह सालार भी थे, रियासत के सरबराह भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, यानी सारी टोपियां आपके पास थी और आप वहां मुक्तदर आला थे। अच्छा, जब उसने ये काम शुरू किया, आप हैरान होंगे, उसके बाद सैमुअल हंटिंगटन की किताब आई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसके बाद फोकोयामा की किताब आई कि एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और फिर मगरब को हाहाकार मच गई मगरब में कि कहीं ये मुसलमानों की 57-58 रियासतें इकट्ठी ना हो जाएं तो फिर एक नया ब्लॉक ना बन जाए। हम इसका जायजा आइंदा लेक्चर में लेंगे। शुक्रिया जी।